بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں اور دین اسلام کے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی اور بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا ہے آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے پیارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک عجیب آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے داروغہ مالک کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ اللہ کا حکم سن کر مالک کے داروغہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، داروغہ مالک بھی ایسے ہی پوری جہنم کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ داروغہ مالک جہنم سے باہر تشریف لائیں گے اور آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آج جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، اپنا سر اٹھاؤ، یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ، داروغہ جہنم نے معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس لیے لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، اس وجہ سے پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبرائیل، داروغہ مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جائیں گے اور داروغہ مالک کے دروازے پر یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ داروغہ مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ داروغہ مالک اس کی زنجیر توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار بھی کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یا اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت کی امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ،
میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کے امیدوار رہو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔